اگلا سوال یہ کہ مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کچھ عرصے سے سیدنا علی علیہ السلام کو مولا کہنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے اور وہ ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہیں ان کی، لیکن دیوبند کے اپنے مکتبہ فکر سے ہی ان کی بڑی شدید مخالفت ہو رہی ہے اس معاملے میں۔ اچھا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کہاں جائے، چلیں جو قرآن و سنت کا فالوور ہے وہ تو حق جو ہے وہ بات تسلیم کر لے گا، لیکن جو دیوبند کے اندر خود موجود ہیں اور دونوں طرف دیوبند ہیں وہ کہاں جائے؟ نہیں تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ دیوبند قرآن و سنت کے فالوور نہیں ہیں؟ نہیں وہ تو تقلید کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ادھر ہی جائیں جہاں قرآن و سنت کے فالو کرنے والے جا رہے ہیں، ان کو ادھر ہی جانا چاہیے۔ اور اگر آپ تقلید پہ ہیں، میں آپ کو بتاؤں امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ جیسا تو حسینی بندہ ہی کوئی نہیں تھا۔ امام حنیفہ تو حکمرانوں کے خلاف خروج کو جائز سمجھتے تھے اور وہ پلی لیتے تھے حسین ابن علی کی، اس لیے تو ان کو جیل کاٹنی پڑی ہے آل عباس کی، خلیفہ منصور کی، ہارون رشید کا جو باپ تھا، اسی وجہ سے کہ وہ حکمرانوں کے خلاف خروج کو جائز سمجھتے تھے۔ انہوں نے سیدنا نفس زکیہ کے حق میں فتویٰ دیا تھا کہ ان کا یہ خروج جائز ہے۔ تو یہ سارا کے سارا تماشا چل رہا ہے، یہاں پہ بھی ساری پیٹ کی کہانی چل رہی ہے، پیٹ کی، کہ طارق جمیل صاحب نے جو مولا علی کا لفظ استعمال کیا ہے، صرف استعمال نہیں کیا، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اپنی پرانی زندگی پہ شرمندگی ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کے اہل بیت کا جو دفاع کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا۔ تو میں کہتا ہوں طارق جمیل صاحب کا جو اخلاص تھا نا، ان کو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں توبہ کی توفیق دے دی ہے الحمدللہ، اور انہوں نے یہ جرت کر دی ہے۔ اب دوسری طرف جو مولوی ہے نا، وہ کہتے ہیں ہم انکاری نہیں ہیں، لیکن میں جملہ بولتا ہوں مسئلہ انکاری کا نہیں ہے، مسئلہ آپ اقراری بھی تو نہیں ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نہیں مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، کہتے ہیں ہم کون سے انکاری ہیں؟ تو سر یہ آپ چیک کر لیں، آپ کسی بریلویوں کی تو میں بات نہیں کرتا، دیوبند یا اہل حدیث کی مسجد میں آپ ایک بڑے سے چارٹ پہ یہ حدیث لکھ کے لگائیں، شام تک وہاں فتنہ فساد ہونا شروع ہو جائے، آپ مجھے پکڑ لیجئے گا، یہ حدیث ہضم ہی نہیں ہوگی ان کو۔ کیوں نہیں ہضم ہو رہی؟ اگر آپ کہتے ہیں ہم صحیح مسلم 240 نمبر حدیث مانتے ہیں، اس لیے کہ آپ انکاری یقیناً نہیں ہے لیکن اقراری بھی ہونا پسند نہیں کرتے۔ آپ اسی طرح کے بندے کو، یہ محرم کے دن ہے نا آج کل، آپ جس کو علمی کتابی سمجھتے ہیں اس کو یہ میسج لکھ کے کر دیں، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو آپ اس کے جوابی ٹیکسٹ میں دیکھ لیجئے گا کیا کرتا ہے۔ اور یہی بات آپ حضرت ابوبکر عمر عثمان کے بارے میں جعلی گھاڑ کے لکھ دیں، آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا وہ، کیونکہ ایک مینٹیلٹی ڈیولپ ہوئی ہے۔ یہ جتنے مولوی ان کے خلاف کھڑے ہوئے نا دیوبندیوں کے، انہوں نے خود اپنا پیٹ ننگا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو کر رہے ہیں نا، اس سے ان کو تقویت ہوتی ہے، اور 7 آیات پڑھ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت پہ نہ آ جاؤ۔ تو یہ یہود و نصارہ وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو مولا علی کو مولا علی کہتے ہیں۔ یہ تو اسی طریقے سے کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ کی توہین کرنی شروع کر دے، کیا ان کی عظمت کا بیان کرنا چھوڑ دے؟ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، ہم حضرت عیسیٰ کی تعریف کے اوپر کوئی لیکچر ریکارڈ کروائیں، میں نے لیکچر ریکارڈ کروایا امام الموحدین عیسیٰ ابن مریم، جن کے نام پہ سب سے بڑا شرک ہو رہا ہے عیسائیوں کی طرف سے، ہم حضرت عیسیٰ کے دفاع میں ہم نے ان کو امام الموحدین ڈکلیئر کیا، کیونکہ ان کا اتنا سخت خطبہ ہے قرآن میں سورہ مائدہ میں، میرے رب نے ان کا دفاع کیا تو میں کیوں نہ عیسیٰ کا دفاع کروں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کافر تو وہ لوگ ہیں بے شک جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے اور عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح تو کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی وربکم، اس کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، سورۃ المائدہ آیت نمبر 72۔ بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم میں جائے گا اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ جو آیت ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہے جو اللہ نے نقل کی ہے، اللہ صفائیاں دے رہا ہے کہ عیسیٰ ایسے نہیں تھے۔ تو میں بھی ان دیوبندیوں کے مفتیوں سے کہتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب سے دشمنی چھوڑ دو،
علی کے نام پہ جو کچھ کوئی غلط کر رہا ہے اس کو برا کہو. تمہیں تو علی کو فرنٹ سے آن کرنا چاہیے, مولا علی کہنا چاہیے. اور طارق جمیل صاحب نے ٹیکنیکل بات صحیح کی تھی. انہوں نے کہا ہم حضرت ابوبکر کا نام ابوبکر تو نہیں, صدیق بھی ساتھ بولتے ہیں, حضرت عمر کے ساتھ فاروق بولتے ہیں, حضرت عثمان کے ساتھ غنی بولتے ہیں, تو علی کے ساتھ مولا بولنا چاہیے, ان کا حق ہے. اب وہ ظاہر ہے ان کو پتہ ہے حدیث متواتر ہے, دیوبندیوں کو بھی. مسند احمد میں, جامعہ ترمذی میں, سنن کبریٰ جو ہے وہ للنسائی کے اندر, المستدرک للحاکم کے اندر, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اور مولا کا مطلب دلی محبوب بھی, آقا بھی. غلام والا معنی یہاں پہ نہیں آئے گا کیونکہ نبی علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں جس کا مولا میں. اور ساتھ آیت پڑھ رہے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کے ان پہ حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو آپ نے اپنا حق جتا کے کہا کہ میرا اتنا حق ہے, میں تمہارا آقا و مولا ہوں. تو اب من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, جو مجھے آقا مانتا ہے وہ علی کو بھی مانے. پھر غدیر خم پہ نبی علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے یوں صحابہ میں بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اسی حالت میں کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے, اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. یہ تو دشمنی ہے مول لے رہے ہیں. پھر صحیح مسلم کی حدیث 240 کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے ان کو مولا لفظ چڑ لگ گئی. اور وہ ایک وہ لال داڑھی والا بیٹھا ہوا ہے مکے کے اندر بیٹھ کے, حرم کی سرزمین میں بیٹھ کے حرم کی حرمت کو پامال کر رہا ہے, اور کہتا ہے جی اس سے جو ہے نا وہ دیکھیں شیعہ کو تقویت ہوتی ہے. تو میرے بھائی دنیا میں ہر چیز سے کسی نہ کسی کو تقویت ہو رہی ہوتی ہے, شیعہ کو اس سے تو صرف تقویت نہیں ہو رہی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلاۃ بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. شیعہ کو تو اس سے بھی تقویت ہو رہی ہے, تو آپ یہ چھوڑ دیں, آپ درود شریف تشہد میں پڑھنا چھوڑ دیں. یعنی آپ اپنا چہرہ خود پیٹ کے سرخ کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں اسلام کو کس چیز سے تقویت ہو رہی ہے. کل کو تو آپ یہ بھی کہیں گے, اور بلکہ وہ جو منکرین حدیث وہ کیپٹن عثمانی پارٹی وہ تو کہتی ہے, یہ جو مسلم کی حدیث ہے کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے, یہ شرک کی جڑ ہے اس حدیث میں. کیونکہ لوگ قبروں پہ جاتے ہیں تو قبروں سے مانگتے ہیں. وہ بھائی نبی علیہ السلام نے کب کہا ہے قبروں سے مانگو؟ آپ نے کہا کہ موت کو یاد کرو. وہ کہتے ہیں نہیں یہ ایکسس آف ایول ہے یہ حدیث, اس سے تقویت ہوتی ہے ان کو. کل کو بریلوی کہیں گے کل انما انا بشر مثلکم سے اہل حدیث کو تقویت ہوتی ہے, لہٰذا ہم اپنے مصحف سے یہ آیت ہی نکال دیں گے. سارا کہیں گے نا, کیوں نہیں کہیں گے, سب کو پھر حق حاصل ہے. کل کو کوئی اہل حدیث اٹھ کے کہے گا جی چونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے وہ بڑے یہ لوگ جو ہیں وہ تبرکات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, تو یہ جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر نے, سیدہ عائشہ کی بڑی بہن نے, نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک کرتا نکالا 43 کی سروانی کالا جبہ جس کو گوٹ بھی لگی ہوئی تھی, اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کا کرتا ہے, سیدہ عائشہ کی وفات کے وقت میں نے ان سے لے لیا, نبی علیہ السلام اسے پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. تو یہ مسلم شریف کی حدیث نہیں بیان کرنی چاہیے. تو بریلوی تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے فیض حاصل کرنا چاہیے. تو آپ نے دین کو دیکھ کے چلنا ہے یا ان چیزوں کو دیکھ کے چلنا ہے؟ تو ان کی ان جہالتوں سے ویسے مجھے بڑا فائدہ ہو رہا ہے. جب یہ اس طرح کی بونگیاں مارتے ہیں نا تو میں ان کے فاروق کو بتاتا ہوں کہ بونگیاں سے مگر لگے ہوئے ہو جی. اس سے یہ لوگ خود ننگے ہو گئے ہیں کہ ان کا کرائٹیریا قرآن و سنت نہیں ہے. ان کا معیار یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت ماننا ہے جو ہمارے فرقے کو سپورٹیو ہو, اور دوسرے فرقے کو سپورٹیو ہو کہ قرآن و سنت ہو تو نہیں ماننا. اس لیے طارق جمیل صاحب کے خلاف ہوئے ہیں. تو اب دیکھ لیں کیا انجام ہوا ہے. طارق جمیل صاحب نے بھی ان پہ 4 تکبیریں پڑھ دی ہیں. وہ اس لیے کہ وہ اب ان سے مایوس ہو چکے ہیں. ان کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے یعنی ان لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دینا کبھی بھی. ظاہر ہے یہ بات ان کو پہلے بھی پتہ تھی, ذرا دلیری کر کے اب سامنے آ گئے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی برکت ہے کہ ان کو اپنی زندگی میں ہی توفیق دے دی ہے اس حوالے سے کہ وہ سچائی کا علم بلند کریں. تو یہ جو مولوی یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا, یہ فرقہ بچاؤ مہم کے اوپر ہے. میں نے مثال دی ہے نا کہ انگوٹھے چومنے والی روایت
رد المختار میں لکھی ہے، لیکن یہ نہیں مانیں گے دیوبندی، کیونکہ بریلوی کر رہے ہیں. ان کا کرائٹیریا قرآن و سنت ہے ہی نہیں ہے. لہذا آپ بھی ان کے ساتھ الجھنا چھوڑ دیں، مولویوں سے پنگا نہ لیں. مولویوں سے پنگا نہیں ہے چنگا. آپ پبلک پہ محنت کریں. وہ سر مولوی تو سینکڑوں میں ہزاروں میں ہے، پبلک کروڑوں میں ہے. کروڑوں میں محنت کریں جہاں سے ہزاروں نکلیں گے. ان ہزاروں میں محنت کر کے ایک بھی نہیں نکلے گا، کیونکہ وہ نکلے گا وہ جس کو آپ نوکری بھی دیں گے، کیونکہ وہ تو نوکری کر رہا ہے اس کے اوپر. اس چیز کو سمجھیں. ٹھیک ہوگا. اگلا سوال ہے جی کہ آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک کتاب ہے گلدستہ اہل بیت، اس کو پروموٹ کیا ہے، حالانکہ اس کتاب کے اندر بھی سیدنا حسین علیہ السلام کی طرف منسوب وہ جھوٹا افسانہ ہے جس میں 3 شرائط کا ذکر ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائی میں تو مشکات المصابیح کو بھی پروموٹ کرتا ہوں. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ مشکات کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے. ضعیف روایتیں بھی ہیں. اگر میں آپ کو کہوں کہ کتب ستہ پڑھیں تو اس میں ترمذی میں تو 30% احادیث ضعیف ہے. تو آپ کہیں جی آپ نے ترمذی پروموٹ کی تھی تو اس میں تو ضعیف حدیثیں نکلی. تو میں نے کب یہ کہا تھا کہ ترمذی میں جو کچھ 2 گتوں کے درمیان لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے. وہ سر ایک ہی کتاب ہے اللہ کی کہ جو 2 گتوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے. باقی اپنی تھیم کے اعتبار سے وہ ایک اچھی ایفرٹ ہے گلدستہ اہل بیت. اور اگر اس میں کوئی بات ایسی لکھی ہے جو تحقیق کے برخلاف ہے تو وہ ہائی لائٹ کرنی چاہیے. وہ مطلب چیزیں نکال دی جائیں گی. اور یہ چیز مجھے پہلے اس سوال سے پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کی. کچھ لوگوں نے ای میلز مجھے بھیجی. میں نے مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کو آج سے تقریباً 3-4 دن پہلے عصر کے وقت میں نے فون کیا تو مجھے بتا رہے تھے میں اس وقت علاج کے لیے لاہور آیا ہوں. تو میں نے کہا سر مجھے ضروری بات کرنی ہے. میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح اس کتاب میں یہ چیزیں لکھی. تو انہوں نے تسلی سے سنا. تو ان کا بیٹا وہ اب 2nd پرنٹنگ میں ہے تو ابھی پرنٹنگ نہیں ہوئی ہے، ہم نکال دیں گے اس میں سے، آپ بتا دیں. تو پھر میں نے ان کا جو قریبی ہیں مولانا احتشام صاحب ان کو فون کر کے میں نے کہا جی ان کو بتا دوں. کہتے ہیں بتا دیں. میں نے ان کو پھر ای میل کر کے اس کے امیجز بھی بھیج دی ہیں جو میرے پاس آئے تھے. پہلے میں نے خود پڑھے، ایویں نہیں آگے فارورڈ کی کہ واقعی وہ بات ہو بھی. تو وہ ان کو فارورڈ کر دی ہیں اور ان کو پھر میں نے بتا بھی دیا ہے. ان کو مل بھی کیا ہے، ان کا اوکے کا میسج بھی آ گیا. میں نے ان کو یہ نہیں کہا آپ نکال لیں، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو پابند کرنے کے. میں نے کہا جی اس کو آپ دیکھ لیں، ہماری تحقیق کے مطابق یہ اس طرح نہیں ہے. پھر میں نے طارق جمیل صاحب سے فون پہ بات کی کہ حضرت حسین علیہ السلام کی 3 شرائطوں والی تو بات ہی غلط ہے. یہ تو وہ سٹوری ہے جو فٹ اینڈ بیٹھتی نہیں ہے. تو میں نے کہا میرا اس پہ کلپ ہے. تو مجھے کہنے لگے میں نے وہ سارا کلپ دیکھا ہے. تو میں نے کہا پھر آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے نکال دیتے. تو یہ انہوں نے کمٹ کیا. دوسرا یہ کہنا ہے کہ جی وہ طارق جمیل صاحب نے کتاب میں کوئی لکھ دیا ہے تو وہ اب کوئی حرف آخر ہو گیا ہے. حرف آخر صرف اللہ کی کتاب ہے. ہم اگر کسی کو پروموٹ کرتے ہیں تو قطعاً اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کی ہر بات کو میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں کہ میری بھی ہر بات حرف آخر نہیں ہے. اگر مجھ سے کہیں سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے تو سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں جن سے سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے. اور میں بولتا ہوں بعض کا ایسا سلپ آف ٹنگ بھی ہوتا ہے کہ بولنے والے کو بولنے کے دوران 100% یقین ہوتا ہے کہ میں صحیح بول رہا ہوں. مثلا یہ پچھلے دنوں میرا ایک کلپ ریکارڈ ہوا تھا، جیسے عوام ویسے حکمران. اس میں بولتے بولتے مجھ سے یہ جملہ نکل گیا کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے 571 عیسوی میں. حالانکہ جب میں بول رہا تھا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے ولادت بولا تھا، لیکن جب ویڈیو سنی ہے تو وہ اس میں وفات تھا. لیکن اپنے کانٹیکسٹ میں وہ بات ٹھیک تھی، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ ٹائٹس نے نبی علیہ السلام سے 500 سال پہلے یروشلم پہ حملہ کیا تھا. اور میں نے بولا کہ ٹائٹس نے 70 عیسوی میں کیا اور نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی 571 میں. وہاں میں ولادت کی جگہ وفات کا لفظ بول گیا. تو اپنا کانٹیکسٹ ہی بتا رہا تھا، میں ولادت کا ہی ذکر کر رہا ہوں. ایسا ہو سکتا ہے. ایسے وام تو امام بخاری امام مسلم کو راویوں کے نام کے اوپر لگے ہوئے ہیں. بعد کے لوگوں نے جب اس کے اوپر کیا تو وہ امام بخاری کو بھی ان کی زندگی میں اگر بتایا جاتا نا تو وہ کہتے ہیں ہاں، کیونکہ امام بخاری نے خود اسماء و رجال پہ کتابیں لکھ کے بتایا ہوا ہے کہ یہ راوی فلاں بن فلاں ہے. اور کس طرح ہوتا ہے، کئی راوی ایسے ہیں جن کے دادوں تک کے نام سیم ہوتے ہیں، پردادوں کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. لیکن کبھی لکھتے ہوئے کوئی غلط ہو جائے، اب وہی بندہ اپنی دوسری تاریخ کبیر میں لکھ رہا ہو کہ یہ راوی فلاں ہے اور بخاری میں وہ دوسرے کو مینشن کر دے، تو اس کو آپ ایک کاتب کی غلطی کہہ سکتے ہیں. ہیومن ایرر. ہاں ہیومن ایرر ہے. یہ ایرر کسی سے بھی ہو سکتا ہے یار.
بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کئی بار نماز میں بھولے ہیں تو سجدہ صاحب کیا. آپ کو یہ کہے گا کہ بھی نبی علیہ السلام کی توجہ نہیں تھی نماز میں, آپ میرے لیے اپنے لیے تو کہہ سکتے ہیں, لیکن ہیومن ایرر ہو سکتا ہے, بعض اوقات انسان سے کوئی چیز اوور لک ہو سکتی ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے. ہاں بتانے کے باوجود کوئی ڈٹا رہے اور کہ نہیں میں نے جو فرما دیا یہی حق ہے, ایسا نہیں ہے. اور ہیومن ایرر ہونا ضروری ہے, ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پرفیکٹ اللہ ہے, انسان تو پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا. مخلوق کا مخلوق ہونا ہی امپرفیکشن ہے, پرفیکٹ خالق ہی ہو سکتا ہے, مخلوق تو ہے امپرفیکٹ ہے, کیونکہ مخلوق کے ساتھ موت جڑی ہوئی ہے. مخلوق کی زندگی مستعار ہے, اللہ کی زندگی اپنی ہے, هو الحی القیوم. ہم زندہ ہیں اس کی وجہ سے. جب ہماری ہر چیز ہی ادھار کی ہے تو ادھاری تو خود ادھار ہونا ہی سب سے بڑی کمزوری ہے, ہم اس کی وجہ سے ہیں. اور آج فیصلہ کر دے تو کل من علیہا فان, تو پیچھے صرف رب. ٹھیک ہے, اس طرح کی جو چیزیں ہیں. تو باقی اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو کسی نے یہ بتایا کہ نبی الاسلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو پسند فرمایا. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی الاسلام نے کوئی چیز پسند فرمائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 100% اس میں سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے. کسی کو پسند نہ پسندیدگی کا معاملہ 100% نہیں ہوتا. اگر آپ کو کوئی بندہ پسند ہے تو کیا آپ اس کی 100% عادتوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. چاند ایک باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. یعنی میں اگر بار بار تبلیغی جماعت کو کہتا ہوں مجھے بڑی محبت ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ مجھے تبلیغی جماعت جو فضائل اعمال پڑھتی ہے میرے پیٹ میں تو درد اٹھتا ہے کہ یار قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ لیکن ان کی جو ایفرٹس ہیں, جو کوششیں ہیں, ان کو میں صحیح کہتا ہوں. میں ان کو ایک دینی غلبے کے اعتبار سے غالب جو ان کے اندر ہے وہ نیکی کا مادہ ہے. ٹھیک ہے, تو نبی علیہ السلام اگر کسی بات سے خوش ہوں, آپ تو کئی صحابہ سے بھی خوش ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی 100% چیزیں نبی علیہ السلام آن کرتے ہیں. یہ تو صحابی بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ میری 100% چیزیں آن کی جا رہی ہیں, ایسا تو نہیں ہے. لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکثریت, جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ 6 بندوں سے نبی علیہ السلام اپنی وفات تک راضی رہے. عثمان, علی, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف, سعد ابن ابی وقاص. تو یہ وہ جو رکنی کمیٹی بنائی تھی, یعنی وہ ٹوٹل 10 تھے نا اشراف مبشرہ, اس وقت تک وہ 6. ہاں وہ چونکہ رشتہ دار تھے سیدنا جو سعید ابن زید تھے, اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عمر فاروق نے ان کا نام نہیں لیا, ورنہ وہ بھی شامل تھے. اور ابو عبیدہ ابن جراح فوت ہو چکے تھے, حضرت ابو بکر آلریڈی فوت ہو چکے تھے, حضرت عمر ایک خود تھے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان 6 سے وفات تک راضی رہے, تو یہ مطلب ہے کہ 6 جو کچھ کر رہے ہیں یا کریں گے مرتے دم تک وہ سب کا سب ہی ٹھیک ہوگا. تو پھر اس میں وہ چیزیں کہاں جائیں گی جو انہوں نے کی اور اس کے اوپر خود پچھتاوے کا اظہار کیا اور اس کو اپنے ڈیسیژنز کو ریورس کیا, وہ کہاں جائیں گے؟ اس کی مثال آپ دیکھ لیں. خود حضرت عمر کے بارے میں ترمذی میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا آ کے کہتا ہے, بتائیں, ان کے بیٹے کو ایک شامی آ کے کہتا ہے, اور یہ حضرت عمر کے دور کی بات نہیں ہے, یہ بات ہے حضرت میر معاویہ کے دور کی. اہل شام میں سے ایک شخص آ کے کہتا ہے جامعہ ترمذی میں کہ بتائیں حج تمتع جائز ہے یا ناجائز؟ وہ کہتے ہیں جائز, یہ تو سنت ہے. انہوں نے پہلے منوا لیا کہ بعد میں مکر ہی نہ جائے. پھر انہوں نے کہا آپ کے والد تو منع کرتے تھے حج تمتع سے. بلیک میل کیا نا کہ پہلے غلط کروا لیں تاکہ پھر جب ابے کی بات پتہ چلے گی پھر دیکھو ہوں ابے نو غلط کہنا ہے کہ نہیں. تو ان کو پتا وہ صحابی تھا, وہ بھابی تو نہیں تھا, نہ بابی تھا, وہ تو صحابی تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ, اگر ایک بات کا حکم رسول اللہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا باپ اس کی مخالفت کرے تو اطاعت رسول اللہ کی جائے گی یا میرے باپ کی؟ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا پھر نبی علیہ السلام تو ہمیں حج تمتع کا حکم دیتے تھے, تو نبی علیہ السلام کی بات ہی مانی جائے گی. آپ کوئی کہے جی حضرت عمر نے جو حج تمتع پہ بندی لگائی تھی نبی علیہ السلام اس سے بڑے خوش تھے, یہ کون بیوقوف کہے گا؟ پھر بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت عثمان کے دور میں حضرت عثمان نے حج تمتع پہ بندی لگائی تو حضرت علی نے مخالفت کی. انہوں نے کہا میں آپ کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی سنت نہیں چھوڑ سکتا, اور انہوں نے حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کی. تو کسی بندے کی زندگی میں 2-4 واقعات اس کو 0 سے ملٹیپلائی نہیں کرتے.
نہ یہ ہوتا ہے کہ وہ واقعات اس لیے صحیح ہو جائیں کہ وہ بندہ صحیح ہے، نہیں، غالب کسی زندگی کا پورشن دیکھا جاتا ہے. تو گلدستہ اہل بیت میں غالب پورشن جو ہے وہ محبت اہل بیت والا. غلطی ہو سکتی ہے، کوئی انسانی کوشش ہے، ٹھیک ہوگا. صلاۃ بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ میں نے اس کے اوپر ایک تحقیقی مقالہ ریسرچ پیپر نمبر 5B لکھ دیا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں میں نے کل اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے 200 احادیث جمع کی ہیں. اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں، جس میں میں نے یہ پورے کا پورا مقدمہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر شہادت حسین علیہ السلام تک کور کیا ہے. اور اس کو احادیث کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے، نہ کہ تاریخ کی روشنی میں. ظاہر ہے تاریخ حکمرانوں نے لکھوائی ہے، اس میں ان کے اپنے انٹرسٹ بھی تھے، اکثر چیزوں کی اسناد بھی اویلیبل نہیں ہوتی. اور اس میں بخاری اور مسلم کے علاوہ جتنی بھی احادیث میں نے جمع کی ہیں، ان میں دور حاضر کے جو بڑے بڑے محققین اور محدثین ہیں ان کی تحکیم باقاعدہ لگائی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، شیخ شعیب آرنوت رحمہ اللہ تعالیٰ کی، شیخ سلیم اسد کی، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی، اور لوگوں کی تحکیم کے ساتھ میں نے اس کو مرتب کیا ہے. کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جسے آپ یہ کہیں کہ وہ کسی محدث کی تحکیم کے بغیر اس میں ڈالی گئی ہو. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی کو کسی معاملے میں اختلاف ہو، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی حدیث ایسی ہو کہ جس کو سارے بالاتفاق جو ہے وہ مردود یا ضعیف یا موضوع سمجھتے ہوں. ضرور کسی نہ کسی نے اس کی تصحیح اور تحکیم کی ہوئی ہوگی صحت کے اعتبار سے. اس کو میں نے سٹارٹ کیا ہے خلفائے راشدین کون سے ہیں، اس سے آغاز کیا ہے اس ریسرچ پیپر کا. اس کے بعد پھر میں نے جو جنگ جمل صفین اور نہروان ہوئی، شہادت عثمان والا ایشو ہوا، اس کو کور کیا ہے، صلح حسن کو کور کیا ہے، یزید کی ولی عہدی کو، اور الٹیمیٹلی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کی مظلومانہ شہادت کو صحیح الاسناد احادیث جو اہل سنت کی کتابوں سے ہیں اس سے کور کیا ہے الحمدللہ. تو اس لیے آج میں جتنی بھی احادیث بیان کروں گا کوسچنز کے دوران آلموسٹ ساری اس میں اویلیبل ہوں گی. آپ یہ ریسرچ پیپر ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں PDF، واٹس ایپ گروپس میں رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں، اور اگر ہارڈ کاپی آپ نے منگوانی ہے تو ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے +92 کے کوڈ کے ساتھ 3215900162. پاکستان سے کریں گے تو 0321590162. صبح 9 سے لے کر آلموسٹ اب تو مغرب تک کھلا ہوتا ہے، پورا دن. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کے اوپر اب باقاعدہ ڈیوٹی لگا دی ہے. ہمارے ابرار الحسن بھائی جو ہے وہ ان کو ہم نے اسپیسیفائی کیا ہے. اس کے علاوہ بھی عثمان بھائی بھی کبھی کبھار سن لیتے ہیں، ندیم بھائی بھی. آپ نے یعنی اکیڈمی میں آنا ہے درس سننے کے لیے یا ریسرچ پیپر فری منگوانی ہے ڈاک، تو یہ بھی ریسرچ پیپر. اس کے علاوہ 8 ریسرچ پیپر، یہ ٹوٹل 9 بنتے ہیں، اور 3 اذکار کارڈ ہیں، صبح شام کے سنت اذکار، فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار، اور جادو ٹونا وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت اذکار. یہ ٹوٹل 12 کا پیکج ہے جو ہم فری ایک سیٹ سب کو بھیجتے ہیں. آپ منگوا سکتے ہیں. ایک سے زیادہ سیٹ منگوانے ہو تو نو پروفٹ نو لاس کے اوپر، بلکہ تھوڑے سے لاس کے اوپر ہی ہم لوگوں کو بھجوا دیتے ہیں. کوشش کیا کریں سافٹ کاپیز کے ذریعے ہی کام چلائیں. آج کل چونکہ سافٹ کاپیز کا ہی موڈ ہے، آپ کسی کو اس کا اسکرین شاٹ لے کے شیئر بھی کروا سکتے ہیں. تو یہ ریسرچ پیپر خود بھی پڑھیں. محرم دعوت کا مہینہ ہے، ربیع الاول شریف دعوت کا مہینہ ہے، رمضان شریف دعوت کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینے ہیں جس میں مسلمان بیدار ہوتے ہیں، اپنے اپنے ٹاپکس کو سرچ کرنا چاہتے ہیں. تو بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ ان تک صحیح بات پہنچائیں اللہ کا نام لے کر.